मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के चैनल इस्लामिक बयान 12 को सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं आएगा। इम्तिहान के दिनों में फिर हम पर एक टेंशन मुसल्लत होती थी कि यार अब कुछ पढ़ लो, पूरे साल तो खेल कूद में गुजारा है, शरारतों में, मस्तियों में। अब एक घर वालों का दबाव भी होता था, तो बिल्कुल इम्तिहान जब सर पे खड़ा होता था तो फिर पढ़ने की कोशिश शुरू करते थे। ये हो क्या रहा है, किताबें लेके बैठे होते थे। तो मुझे याद है अपना दिन कि मैट्रिक का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने कहा मेरा तो पता ना साफ हो जाए कहीं। तो मेरा बी ग्रेड आया और बड़ी अच्छी परसेंटेज, ए ग्रेड तो नहीं लेकिन बी। मैं बहुत खुश था उस दिन। हालांकि ये बहुत वक्ती ये खुशी है, यानी अगर आप फेल भी हो जाते तो एक साल सप्लीमेंट्री में आप ट्राई कर लेते या अगले साल दोबारा दे देते। घर वालों से थोड़ी सी सलावातें सुनने को मिलती ना, खाना पीना बंद थोड़ी होना था, वो उसी तरह चलता रहता। और अगर घर वालों की टेंशन से बचना है तो दोबारा फेल हो जाओ, फिर अगले साल फिर फेल हो जाओ, तो घर वाले खुद ही बेजार आके कहते हैं कुछ और कर ले। जब भी आपको कोई टेंशन देना वो काम बार बार करो, अगला खुद परेशान होके आपको परेशान करना छोड़ देगा। उसूल याद रखो। दूसरी शादी कर ली, मुसीबत में आ गए, सलावातें गालियां तीसरी भी कर लो, मजीद गालियां पड़ रही हैं, मजीद डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में एक और कर लो, जैसी की तैसी। लोग खुद ही बेजार आ जाएंगे, ये बंदा ठीक है ही नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़। लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये कितना ढीठ है। तो एक दफा फेल हो गए, अगर आप चाहते हो कि टेंशन पार्सल करो, खुद टेंशन ना लो, तो दोबारा भी फेल हो जाओ। खैर हमें तवक्को नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बड़ी खुशी हुई। तो मुझे वो दिन याद आता है। आवाज सही आ रही है आप सबको? तो मुझे वो दिन याद आता है कि यार कितनी खुशी थी। हालांकि वो थोड़े दिनों की है, कोई ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर अगर फेल हो रहे हैं तो हमेशा का फ्यूचर तबाह हो गया। भाई सप्लीमेंट्री में दे देना, अगले साल दे देना, अगले नहीं तो अगले साल, एक साल जाया हो जाएगा ना। और फिर दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे तालीम थोड़ी है। आप तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हैं, आप जिम चला रहे हैं ना, तो इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ लेते तो ये जो अभी इनको इज्जत या तरक्की मिली है, सेहत ही नहीं होती। सबसे पहली बात, दुनिया में, दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। एक आदमी जो पीएचडी डॉक्टर हो या कोई बहुत बड़ी फिल्म हो, सेहत अच्छी नहीं है, उससे वो टमाटर बेचने वाला ज्यादा अच्छा है जिसकी सेहत अच्छी है। समझ रहे हो? जो सेहत अच्छी है ना, जो टमाटर बेच रहा है वो ज्यादा अच्छा है। मैं तभी तो लोगों से कहता हूं, मैं जब गांव देहातों की जिंदगी को देख कर आया, मैंने देखा 100-100 साल लोगों की उम्रें हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चक्की उनकी पानी से चलती है, ऑर्गेनिक गंदम खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, ट्रैक्टर उन पहाड़ों पे चल नहीं सकते, बैल से हल चलाते हैं। उनको तमाम लज्जतें उन पहाड़ों में हासिल हैं जो हमें आज तरक्की के दौर में भी हासिल नहीं है। उनकी उम्रें भी अच्छी, उनमें कोई डिप्रेशन का मरीज नहीं है, और उनकी औलादें भी ज़्यादा, उनके बच्चे भी माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं। उनके यहाँ औलादों के वो मसाइल नहीं जो आज हमारे मुआशरे में। आज तो बापों को ये शिकायत, बेटा हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, माँ को शिकायत, वहाँ ये शिकायतें भी नहीं है। तो मैं उन इलाकों में जाके कहता हूँ यार इस तरक्की का, इनको देख के ऐसा लगता है इंसान को 2 टके का फायदा नहीं हुआ। मसलन ये लाइट ना होती तो अंधेरा होता, सो जाते, सुबह उठते जल्दी उड़ जाते, सेहत अच्छी होती, खराब होती अच्छी हो जाती। फार्मी मुर्गियां ना होती
تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی، یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی، سمندر اور دریا کی آرگینک مچھلی بہت ملتی تھی، ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، وہ دے رہا ہے، نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں، میرے کان گونج رہے ہیں فدیل بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھلی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھلی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھلی پکڑ کے کھائے کرتے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا، وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. تو سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے، لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ، اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی، ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے، ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے، یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی، بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی. آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں، مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دی. تو جی نام احوال سیدھے آ رہا. تو بات کہاں سے، یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا. نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے، حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی، میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں، نہیں تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا؟ مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے. مسلط صرف آخرت کی فکر، بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں، میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ. بہت سو کو، تھوڑے نہیں. ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں، پورے صحیح نہیں ہوتے. وہ پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ کے پاگل ہو گئے، بالکل ہی پاگل ہو گئے، دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ؟ اتنی پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ، اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف پیپر ہے، کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، کیا ہوگا. ایک عجیب. پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں، انگریزوں کا مجھے نہیں پتا، وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا. بس کوئی ایگزام نہیں ہے. آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. امتحان ہم کیوں لیں بھائی؟ آپ سے امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے. امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار، رکشا چلاؤ، ٹماٹر بیچو، کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں، اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا، یہ بھی انگریز کے برِ صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا، اثر تو آتا ہے، ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے، بیٹھو، جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو، کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے، نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا. میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے، سبق پوچھتے تھے، کچھ میں فرضی سوالات بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا، کس لفظ کا کیا معنی ہے. میں کیا کرتا تھا، پرچیوں پہ لکھتا تھا، کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے، ان کو آپس میں مکس کر دیا، پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کون سا صیغہ ہے.
تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے, نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل